ملک کے حالات کیا ہیں. 30 سال پہلے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا, ایک فلم بنائی گئی اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کشمیر میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارا, کاٹا, ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا. اور آج یہ فلم دکھا کر کے پورے ہندوستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا بھائی چارہ ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پالیں. اگر یہی ہونا ہے تو آپ کے بہار میں بھاگلپور میں 1989 میں بہت بڑا دنگا ہوا تھا. سینکڑوں مسلمانوں کو مار کر کے کھیتوں میں دبا دیا گیا اور ان کے جسموں کے اوپر گوبھی اگا دی گئی. ہمارے اتر پردیش میں میرٹھ کے ہاشم پورہ میں سینکڑوں مسلمانوں کو پی ایس سی نے بھون کر کے ان کی لاشوں کو نہر میں بہا دیا. 2002 میں گجرات میں ہزاروں مسلمان مارے گئے. پریگننٹ عورتوں کے پیٹ میں نیزہ مار کر بچے کو نکال کے ہوا میں لہرایا گیا. اگر گھٹناؤں پر فلمیں بننی چاہیے میرے بھائیوں تو 2002 کی گھٹناؤں پر بھی فلمیں بننی چاہیے. اگر پیچھے کے دور میں کس نے کس کو مارا اگر اس کو دکھا کر کے نفرت پیدا کرنی ہے تو پھر بہت سارے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے. نفرت کی بنیاد پر دیش ترقی نہیں کر سکتا, نفرت کی بنیاد پر ملک ترقی نہیں کر سکتے. آج اگر کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دویش اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, وہ یہ بات نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, اس سے دیش کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے, اس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا ہے. ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے. اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا, ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا. لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا. انسان کا خون ایک انسان بہائے, انسان پر انسان ظلم کرے, یہ انیائے ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا, ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا, پوری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آج مکہ میں سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے 8 سال پہلے میرے نبی کو نکل کر کے جانا پڑا تھا, اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا, اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا. آج 8 سال کے بعد میرے نبی بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ, بڑی عزت و مقام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے پورے مکہ میں قتل عام ہو جائے گا. نبی کا ایک اشارہ ہو جائے مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہائے ہائے آج روس حملہ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر. آج ابھی میں نے نیوز پڑھی مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے, اسپتالوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. آج ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے یہ پرواہ نہیں کرتا میں کس کو مار رہا ہوں, کس کو قتل کر رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, میرا نبی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرا نبی لوگوں کو مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. میرے نبی تو رحمت بن کر کے آئے تھے. میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے, ہونٹوں پر کوئی مسکان نہیں ہے, سر جھکا ہوا ہے, زبان سے اللہ کی تکبیر کے کلمات جاری ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری. آپ داخل ہوئے, خانے کعبہ کے اندر گئے,
اس میں حضرت ابراہیم کا فوٹو رکھا ہوا تھا, حضرت اسماعیل کی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس پینٹنگ کو نکال کر کے پھینکا اور دنیا والوں سے کہا, او لوگو, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا. خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے تھے, اللہ کے نبی نے سارے بتوں کو نکالا, نماز پڑھی 2 رکعت, خانہ کعبہ کے باہر نکلے, خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. مکہ والے لائن سے کھڑے ہوئے. نبی نے خطبہ دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا اور دشمنوں کو شکست دے دی. اے مکہ والو, آج محمد الرسول اللہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کیا امید ہے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. مکہ والے بیچارے بھیگی بلی بنے ہوئے, کہتے ہیں اخن کریم ابن کریم, اے محمد آپ بڑے شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کی اولاد ہیں, ہمیں آپ سے اچھی امید ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لیتے. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھی. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کے گلا دبانے کی کوشش کی. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا قتل کرنے کی پلاننگ کی. یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو وطن سے نکالا. آج سب لائن سے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے, پرتیشودھ لے سکتے تھے, بدلہ لے سکتے تھے, مگر میرے نبی تو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے. میرے نبی تو مرسی اور کرپا اور دیا بن کر کے آئے تھے. میرے نبی نے فرمایا, لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکہ والو جاؤ, آج محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے, کسی سے انتقام نہ لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد الرسول اللہ کسی کو سزا نہیں دیں گے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. آج بھارت کا ماحول خراب کرنے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے. سوال یہ ہے میرے بھائیوں, جو میری تقریر کا ٹاپک ہے, کہ ہم کیا کریں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت لوٹ جائے. جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عروج ہمیں دیا تھا, وہ دوبارہ ہمیں کیسے ملے گا, اور ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے, کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں, ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں, اس